السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ جیسا کہ آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہوگا کہ کافی مہینوں سے یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کی یعنی ضمانت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے 295 کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ناظرین آج وہ دن ہے کہ آج یہ بھی فیصلہ آ گیا ہے۔ تو ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جج کے سامنے مخالفین نے بھی اپنے دلائل پیش کیے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو ٹیم ہے انہوں نے بھی دلائل پیش کیے۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات میرے پاس کیا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ٹیم ہے، انہوں نے دلائل مضبوط دیے ہیں۔ اب انشاءاللہ یعنی ان قریب انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کے سامنے یعنی اپنی اکیڈمی میں ہوں گے۔ تو ناظرین لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ جو مخالفین ٹیم ہے، اگر ان کے جو امام احمد رضا خان بریلوی ہے، میں تو احمد رضا خان بریلوی کہوں گا، تو ناظرین ان کی کتاب آپ ملفوظات نکالیں، صفحہ نمبر 106 اور جلد اول ہے۔ تو ناظرین ان کے پاس کہاں سے دلائل ہوں گے؟ جن کے جو بڑے ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی کی ملفوظات ہے، صفحہ نمبر 106 ہے اور جلد نمبر 1 ہے۔ تو اس کے اندر آپ پڑھیں گے، اللہ معاف فرمائے، انہوں نے لکھا جی کہ ایک جنید بغدادی اللہ کے ولی تھے، وہ دریا دجلہ کے پار کر رہے تھے، پانی کے اوپر چل رہے تھے، تو یا اللہ مدد کہتے جا رہے تھے، یا اللہ کہتے جا رہے، تو پیچھے سے ایک بندہ آیا اور بندہ آ کر کہنے لگا، یا جنید سے کہنے لگا کہ میں نے بھی پار کرنا ہے دریا، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کہوں؟ تو جنید بغدادی کہنے لگے تو کیا یا جنید مدد، یا جنید مدد، یہ بات تو کہ تو جب وہ یا جنید مدد کہنے لگا تو وہ بھی چلنے لگ پڑا۔ تو اس کے دل میں وسوسہ آ گیا، وہ بندہ جو پیچھے والا، اس کے دل میں کسی نے وسوسہ ڈال دیا کہ وہ جو جنید بغدادی وہ تو یا اللہ مدد کہہ رہا ہے اور تو یا جنید کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ہی وہ پیچھے والا جو بندہ ہے اس نے بھی یا اللہ مدد کہا، تو وہ یا اللہ مدد کہنے پہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی ان کی کتاب ملفوظات کے اندر لکھا ہوا کہ اللہ کے نام پہ وہ بندہ جو ہے نا، جب اس نے اللہ کا نام لیا تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ تو اب اس نے آواز دی جنید سے کہ میں کیسے بچوں؟ تو جنید کہنے لگے جی آپ دوبارہ میرا نام لو یا جنید، تو پھر آپ باہر آؤ گے، اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے۔ تو ایسے ہی یعنی وہ باہر آ گیا۔ تو ناظرین دکھ والی بات ہے، حیرانگی والی بات ہے، یہ لوگ ساری عمر عوام الناس کو، قوم کو ان لوگوں نے گمراہی میں ہی رکھا۔ میں یہاں پہ یہی دعا کروں گا، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی عوام الناس کے سامنے، لوگوں کے سامنے رب العالمین کا قرآن بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جبکہ ناظرین ہمیں المصدرک حاکم کی حدیث دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو المصدرک حاکم کے اندر یہ حدیث مل جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر ایک رب العالمین کا قرآن، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ میرے حوض پہ آ جائیں گے۔ تو جب تک جو بندہ ان دونوں کو مضبوطی تھامے رکھے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا۔ نہ جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، پھر ہم تیسرے چوتھے پانچویں طرف کی کیوں دیکھیں؟ باقی نبی یہاں پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔